بحار الانوار کی 10ویں جلد میں یہ روایت اور اس کتاب میں بھی موجود ہے کہ ایک اعرابی جو ہے رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک ہرنی کا بچہ جو ہے وہ شکار کیا، بڑا خوبصورت سا ہرنی کا بچہ ہے اور آپ کے شہزادوں کے لیے ہدیے کے طور پر لے کر آیا ہوں۔ جب اس نے ہدیہ پیش کیا تو اللہ کے رسول نے اس کے حق میں دعا کی، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام چھوٹے سے اس وقت موجود تھے وہاں پر۔ آقا مولا رسول اللہ نے وہ ہرنی کا بچہ امام حسن کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر میں مولا حسین وہاں پر آ گئے، دیکھا کہ ایک ہرنی کا خوبصورت بچہ مولا حسن کے ہاتھوں میں۔ کہا نانا جان، یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے آیا؟ تو کہا کہ یہ ایک شکاری نے شکار کیا تھا اور لا کر ہدیہ دیا تو میں نے ہمارے بڑے بھائی حسن کو دے دیا۔ تو کہا یا جدہ اعطیت اخی غزالۃ یلعب بها ولم تعطنی مثلها، آپ نے میرے بڑے بھائی کو تو دے دی، میں چھوٹا ہوں، مجھے تو ہرنی کا بچہ نہیں دیا آپ نے۔ یہ ایک بچپنے کی ادا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا، اب نبی کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہے دینے کے لیے کہ نبی اکرم کوئی جواب دیں اور تسلی دیں، لیکن صبر کی تلقین کر رہے تھے اور سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، لیکن اس پیار میں امام حسین کا اصرار بڑا تھا کہ مجھے بھی یہی ایسا ہی ہرنی کا ایک بچہ چاہیے۔ رسول اللہ پیار کر رہے ہیں، ادھر سے مولا حسین اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے بھی ایسا ہرنی کا بچہ چاہیے۔ ایسے میں جو ہے نزدیک تھا کہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، چند اشکوں کے قطرے۔ بس راوی یہ کہتا ہے کہ ابھی حسین روئے نہیں تھے کہ ایک شور بلند ہوا کہ ایک ہرنی جو ہے اپنے بچے کو لے کر مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک بھیڑیا بھی چلا آ رہا ہے۔ جب یہ ہرنی رسول اللہ کے سامنے آئی، اب سب پریشان ہیں، متعجب ہیں کہ حسین ابن علی نے اصرار کیا اپنے نانا سے، یا رسول اللہ مجھے بھی ایسا ہی ہرنی کا ایک بچہ چاہیے۔ لوگ پریشان ہیں، متعجب ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہرنی اپنا بچہ خود لے کر آ رہی ہے، پیچھے پیچھے اس کے ایک بھیڑیا بھاگا چلا آ رہا ہے۔ اب یہ ہرنی ہے جو بے زبان فصیح عربی میں گفتگو کر رہی ہے، کہتی یا رسول اللہ میرے 2 بچے تھے، ایک کو شکاری نے شکار کر لیا، لیکن میں خوش تھی، چلو میرا دوسرا بچہ میرے پاس ہے۔ ابھی میں اپنی خوشی منا رہی تھی کہ مجھے آواز آئی کسی کی کہ اسرعی یا غزالہ، اے ہرنی جلدی کرو اور اپنا دوسرا بچہ حسین کو لے جا کر دے دو، قبل اس کے کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اللہ کو ایک لمحے کے لیے منظور نہیں کہ حسین ابن علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اگر حسین روئیں گے تو سارے فرشتے گریہ کریں گے، اور اگر تم نے اپنے بچے کو لے جا کر نہیں دیا تو بھیڑیا تمہارے پیچھے، یہ تمہیں بھی چیر پھاڑ کے کھا جائے گا، بچے کو بھی کھا جائے گا، فوراً لے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں ہانپتی کانپتی دوڑتی ہوئی آئی ہوں تاکہ اپنے اس بچے کو حسین ابن علی کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ حسین ابن علی کا گریہ اللہ کو پسند، ہرنی آ کر خود بے زبان فصیح بتا رہی ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی حسین ابن علی کا گریہ پسند نہیں ہے۔ جامع طبرانی اہل سنت کی کتاب اس میں لکھا ہے کہ ایک دن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں سے حسین ابن علی کی گریے کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول مسجد جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے نہ معلوم، دروازے پر رک گئے اور کہا کہ یا فاطمہ اما تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ تمہیں نہیں معلوم جب حسین روتا ہے تو میں تڑپتا ہوں، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ حسین نہ رونے پائے، حسین ابن علی کا گریہ مجھے منظور نہیں ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہی حسین ہے، یہ بچپنے کی ادائیں کو آپ کہیے، مظلومیت کہیے، گریہ کہیے، جب مادر گرامی دنیا سے جاتی ہیں جنازے کے کنارے کھڑے ہو گئے، جب تک اماں مجھے نہیں بلائیں گی میں نہیں جاؤں گا، جب تک میری ماں مجھے خود سے بلائیں گی نہیں میں نے آگے نہیں بڑھنا۔ بندے کفن ٹوٹے، جناب زہرا نے اپنے ہاتھوں کو نکالا، سسکیاں جنازے سے بلند ہوئی، جناب زہرا دوبارہ زندہ ہوئی حسین کی خاطر، حسین ابن علی کی خاطر۔ حسین کا گریہ، حسین کی ادائیں، حسین کی مظلومیت اللہ کو عزیز ہے، اس قدر عزیز ہے کہ وہ روح جو پیکر زہرا میں سے نکل چکی تھی اسے پلٹا دیا حسین کی خاطر،
یہی حسین کربلا میں کہتے ہیں انا قتیل العبرات، میں وہ حسین ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک ہر مقام پر حسین کو رلایا گیا ہے۔ پہلا شہید علی اکبر جب جب نانا کے لیے حسین تڑپتے تھے اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے، لیکن جو ظلم ہوا ہے، جو ستم ہوا ہے، وہ عجیب ہے۔ ہمارے اور آپ کے اگر گرانے میں، علاقے میں، آس پاس میں کہیں موت واقع ہو جائے، ہم اگر ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، کوئی خوشی بھی منا رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی فلانا کے یہاں موت واقع ہو گئی، تو کہتے اپنی ہنسی کو روک لو، صبر کرو، اس کے یہاں موت ہو گئی ہے، بری بات ہے۔ لیکن یہاں حسین گھٹنوں کے بل چل کے اکبر کے جب لاشے پر پہنچے، رو رہے تھے بلک بلک کر، وہاں شادیانے بج رہے تھے، خوشی منائی جا رہی تھی لشکر یزید میں، حسین کو اذیت دینے کے لیے۔ کہ انا قتیل العبرات، میں وہ حسین ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ اکبر کے لاشے پہ میں روؤں گا، قاسم کے پامال لاشے پہ میں روؤں گا، اون و محمد کے لاشوں پہ گریہ میں کروں گا، عباس کے جنازے سے آستین کے ذریعے اپنے آنسو پوچھتا ہوا میں بلند ہوں گا، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے تڑپ تڑپ کے میں روؤں گا، عباس کے خیمے کی رسی کھینچ کر خیمہ گراتے ہوئے میں روؤں گا کہ اب عباس نہ رہا۔ ہر مقام پر حسین نے گریہ کیا۔ گفتگو چونکہ معجزے کی تھی، اب معجزہ سنیے۔ اعجاز حسین ابن علی یہ ہے، ساری کائنات کی جب زندگی ختم ہوتی ہے، گریہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حسین تھا جو نو کے نیزہ کی بلندی پر اپنی بہن زینب کی غربت دیکھ کر رو رہا تھا۔ یہاں تک کہ شام کے دروازے پر ریاض القدس کا جملہ ہے، جب زینب کبریٰ کو شمر العین نے آ کر کہا کہ تجھے بلوہ عام سے لے جایا جائے گا، تب زینب نے خطاب کر کے شمر سے کہا تھا، شمر میری ایک حاجت ہے، مجھے اس بلوے سے نہ لے کر جا۔ شمر نے کہا نہیں، تجھے یہیں سے لے جایا جائے گا۔ 3 دن دروازے شام پر تھکی آری علی کی بیٹی کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ اس مجمع عام میں سے لے جایا جائے گا، تب گھبرا کے علی کی بیٹی نے اپنے سر کو بلند کیا، نو کے نیزہ پہ سر حسین کو دیکھا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، گریہ کر رہے تھے حسین ابن علی۔ جیسے ہی یہ دیکھا کہ زینب نے سر اٹھایا ہے، حسین نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ کٹا ہوا سر ہے، یہ کٹے ہوئے سر کا اعجاز ہے۔ زینب کی اٹھتی ہوئی نگاہیں، حسین کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر حسین کی آنکھیں بند ہوئی، رو کر زینب نے کہا یا اخا لا تغمض عیناک۔ اے میرے بھائی، اپنی آنکھوں کو بند نہ کر۔ انظر علینا ماذا فعل بنا العدو، ہماری غربت کا تماشا کر، دشمن نے کیسے عالم میں کھڑا کر دیا ہے۔ آج زینب کو جو اپنی ماں کی قبر میں بھی حسن و حسین و علی و عباس کے سہارے میں جایا کرتی تھی، رات میں جس کا سایہ کوئی نہ دیکھے علی شمع قبر پہ بجھا دیا کرتے تھے، آج وہ زینب مجمع عام۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔